میرا یا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ 3 جمعے کوئی نہیں پڑھے تو اس کو کہتے ہیں لوگ یہ مسلمان نہیں رہا، تو یہ کہنا صحیح ہے اور یہ جائز ہے کیا؟ ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر زندگی میں ایک بھی جمعہ نہیں پڑھا کسی نے، ایک بھی نماز نہیں پڑھی، تب بھی اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. 3 جمعہ مسلسل جو چھوڑتا ہے یا 3 جمعے چھوڑتا ہے، اس کی وعید ضرور ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے. یہ حدیث پاک میں ہے. ہاں وہ الگ بات ہے کہ نماز کو حقیر سمجھتا ہے یا جمعے کو اہمیت ہی نہیں سمجھتا اس کی اور اس کی توہین کرتا ہے، تو کافر ہو جائے گا. وہ تو کسی ایک نماز کی بھی اس نے توہین کی اور اس کو مطلب حقیر جانا، تو وہ تو کافر ہو گیا. یا فرض کا انکار کیا نماز کے، تب بھی کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اس کا کسی ایک نماز کا انکار کیا. جیسے بعض لوگ، میں نے بھی سنا تھا ایک سے منہ سے کہ چھٹی کا دن تھا، شاید اتوار تھی، ظہر کی نماز کے ٹائم پر شاید اس کو میں نے کہا ہوگا کہ آپ نماز کے لیے چلے، ٹائم ہو گیا ہے. ہاں تو چھٹی کا دن ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے. یہ کفر ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حدیث پاک میں ہے جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑے، اللہ پاک اس کے دل پر مہر کر دے گا. ایک اور حدیث، جو 3 جمعے بلا مجبوری، بلا عذر، بلا مجبوری چھوڑے وہ منافق ہے. ایک اور روایت، وہ اللہ سے بے علاقہ، اللہ سے بے علاقہ ہے، یعنی اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک اور حدیث، وہ منافقین میں لکھ دیا گیا. ایک اور روایت، وہ منافق لکھ دیا گیا اس کتاب میں جو نہ ہے وہ نہ بدلی جائے، جو نہ مٹے نہ تبدیل ہو. تو ایک روایت ہے جو 3 جمعے پے در پہ چھوڑے اس نے اسلام کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. یہ روایت ہے، لیکن یہ کہ اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل اسلام سے خارج ہو گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، ایسا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ. علی محمد. ماہ رمضان کی برکتیں ہیں کہ پڑھنے والوں کو تہجد بھی ملتی رہی اور فجر بھی ملتی رہی. خوش نصیبوں نے فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بھی سعادت حاصل کی. لیکن یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عید کے دن ہی ایک تعداد ہے جو فجر کی نماز میں نہیں ہوتی، اگرچہ عید کی نماز میں تو اچھا خاصا رش ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ فجر میں اٹھنے کی عادت ہماری رہے اور صحیح قسمت اللہ پاک توفیق دے تو تہجد کی بھی سعادت ملتی رہے. اس تعلق سے آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتے یہ تو ہے کہ عید کے دن ہی فجر میں رات بھر شاپنگ کرنا اور اس طرح مطلب یا آدھی رات تک شاپنگ کرنا یا ویسے ہی گپ شپ کرنا، پھر سو جانا اور عید کی تیاری کرنا، ذہن نہ ہونا فجر کی نماز کا. یہ سناٹے تو ہو جاتے ہیں فجر میں، تو پھر بھی لوگ ایک تعداد آ جاتی ہوگی. عید ہمارے ہاں تو عید جلدی ہے 6:30 بجے، ورنہ عید الفطر لیٹ ہوتی ہے جماعت، بقرعید میں جلدی ہوتی ہے. تہجد، اب فرض نمازوں پر اللہ پاک استقامت دے اور تہجد کی بھی سعادت دے. اس کی اگر عادت بنائی ہے نا رمضان میں تہجد کی، پھر تو شاید امید ہے کچھ نہ کچھ کہ روزانہ بھی تہجد کے لیے بندہ اٹھا کرے. کوشش کریں کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیں. اب کل جیسے چاند رات ہے، کل ایک تعداد ہے جو رکتی ہے فیضان مدینہ میں. فیضان مدینہ چاند رات کو آباد ہوتا ہے ہمارے ہاں، اکثریت تو چلی جائے گی. کل بس وہ مغرب کی نماز، آج چونکہ 29 تھا، چاند کا کنفرم نہیں تھا، تو اس لیے میرے ساتھ عیسائی بھائی کافی بیٹھے اور ہم مل کے کھانا کھایا. لیکن ہمارا چاند کا جب طے ہوتا ہے نا تو پھر ہم اس طرح کا نہیں کرتے. میں بھی الگ سے اپنے کمرے میں افطار کے بعد کھانا کھا لیتا ہوں. لوگ نہیں رکتے، یعنی کہ کل آپ دیکھیں گے مغرب کی نماز سے پہلے سارے بوریے بستر
بند کر لیں گے، اب بھی بلکہ سمیٹ لیا ہوگا، اور بس وہ مغرب پڑی جوں اور مہمان تو نہیں، بدن کے رشتہ دار آئیں گے، خاندان، دوست، برادر، وہی پرانی گیدرنگ والے. یہ ہم ہر بار سمجھاتے ہیں، ہر بار وہ اس طرح کا بھی ماحول بنتا ہے. وہ آتے ہیں، گجرے ڈالتے ہیں، اور وہ ان کو دے جائیں گے. خدا جانے عشاء کی نماز کہاں پڑھیں گے. یہ ماحول ہے، برسوں کا ہے. کچھ ماشاءاللہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رنجیدہ ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، بعضوں کا ستون سے لپٹ کے بھی رو رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. وہ ملا جلا معاملہ ہوتا ہے. اب جن کو انٹرسٹ کم ہوتا ہے، جیسے گھومنا پھرنا اب بھی جاری ہے، اب وہ ظاہر ہے کہ جب ان کو دلچسپی رمضان کی مخصوص عبادتوں سے اتنی نہیں ہوتی تو اچھا بعض مجبور بھی ہوتے ہوں گے کہ وہ گھر کے افراد جو ہیں وہ لینے آئیں گے. لینے آئیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوست آئیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک ماحول ہوتا ہے کہ بس اب بھاگم بھاگ. جیسے وہ 10 دن وہ رہے، 1 مہینے والوں کو شاید ہی کوئی لینے آئے. 1 مہینے والے اور طرح کا ہے کوالٹی ہوتی ہے، 10 دن والوں کی کوالٹی ڈفرنٹ ہوتی ہے، کسی حد تک فرق ہوتا ہے. تو یہ کہ بہرحال ایسا ہوگا. تو میرا تو ذہن یہ تھا کہ کل مغرب کی نماز کے بعد ہم الوداعی صلاۃ و سلام پڑھیں، ساتھ دیں گے، ہے نا. ہم صلاۃ و سلام جیسے ایک اجتماع ہوتا ہے، جلسہ ہوتا ہے، لوگ صلاۃ و سلام سے اس کا اختتام کرتے ہیں. تو ہم پورے مہینے کا اعتکاف ہے، صلاۃ و سلام سے ہم اس کا اینڈ کریں. پہلے بھی ایسے کرتے رہے ہم. صلاۃ و سلام ہم پڑھ لیں، اللہ کا نام لے کر سلام پڑھیں گے، اور پھر یہ کہ عشاء کی نماز با جماعت یہیں ادا کریں، اور جس کو اللہ توفیق دے اور رات یہیں گزارے. میں تو برسوں سے الحمدللہ فیضان مدینہ ہی میں رات گزارتا ہوں. اور اب میرا تو ایسا کہ اب عوام کا، اور آپ لوگ تو رونقوں میں جائیں گے، میں جاؤں گا بھی تو پھر وہی گھر کی 4 دیواریں کاٹ کھاتی ہیں. یہ رونقیں ہیں. اب تو پھر بھی آپ کا دل بہل جائے گا، میرا دل کون بہلائے گا. تو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک جس حال میں رکھے. پہلے میں بھی آزاد ہوتا تھا، سیکورٹی کے ایشو نہیں ہوتا تھا، تو آنا جانا رہتا تھا. تو میں پھر بھی عید کا دن کس طرح گزارتا تھا. میں عید کے دن تو مجھے بس وہی مزہ نہیں آتا تھا، غمگین. باہر نکلو تو بڑے بڑے مطلب ٹھیے آگے بڑھاتے تھے ہوٹل والے، اور کیریٹ بوٹلوں کے، اور ڈیک لگاتے تھے بڑے بڑے، اس پہ وہ دھوم دھڑکے کے ساتھ گانے بجتے تھے. میں یہ کہتا تھا یار یہ شیطان کا جشن منا رہے ہیں، جیسے شیطان آج آزاد ہوا تو یہ گانے بجا کر، یعنی یوں مطلب میں مزہ نہیں آتا تھا. یا بعض قومیں ڈھول بجاتی ہیں اور میدانوں میں وہ بھنگڑا ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کوئی ان کا مخصوص لوک ناچ ہوتا ہے، وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. مسلمان قوم ہے وہ بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اپنے کو بڑا عجیب سا لگتا ہے. جو قوم کرتی ہے، جو اس قوم کے وہ سمجھتے بھی ہوں گے، یہاں موتقب بھی ہے، ہر طرح کی صاحب ہے، اور وہ بھی ان چیزوں کو ناپسند ہی کریں گے کہ یار عید کا دن تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، یہ ناچ کر یہ کیا کر رہے ہیں، ڈھول بجا کے ناچ رہے ہیں، واٹ از دس، یہ کیا ہے، بس کر رہے ہوتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. تو خیر میں تو مسجد میں پڑھا رہتا تھا، اور عصر کے بعد نکلتا تھا. میں عصر کے بعد نکلتا کسی مزار شریف پہ چلے جاتے، یا قبرستان، یا دونوں جگہ. مزار پہ حاضری دی، قبرستان میں جا کر وہاں حاضریاں دی، اور اس طرح کا کئی سال میرا غالباً یہ اس طرح کا معمول رہا. پھر اب جو معمول ہے وہ جو بھی آپ کے سامنے، رات تو یہاں فیضان مدینہ میں، دن پھر گھر پہ. الحمدللہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے.